السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے بنائے ہوئے خود ساختہ مذہب، جس کو اس نے دین الہی کا نام دیا تھا، اس کے بارے میں چند معلومات دوں گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین الہی مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کی طرف سے متعارف کرایا گیا ایک مذہب تھا، اور اس نے اس کی بنیاد ملک پر رائج بہت سے مذاہب کی بنیاد پر رکھی تھی۔ یہ جینزم، ہندوازم، اسلام اور صوفیزم جیسے مذاہب کی عقائد اور طریقوں کا امتزاج تھا۔ دوستوں، یہ مذہب زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا اور نہ ہی اس کے اتنے زیادہ ماننے والے تھے، جبکہ اس کے اتنے زیادہ ماننے والے بھی نہیں تھے۔ پھر بھی دین الہی کی وجہ سے مغل بادشاہ اور ہندوستانی اسلامی برادری کے درمیان تنازع کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ مغل شہنشاہ نے اپنے دین کی تبلیغ کر کے اپنے آپ کو تبلیغ کر کے پیغمبر کی طرح کی شخصیت بننے کی کوشش کی۔ دوستوں، آخر دین الہی تھا کیا؟ دوستوں، مغل بادشاہ نے اعلیٰ حکام کی جنرل کونسل بلائی تاکہ اس کی رائے میں موجود مذہبی دشمنی اور جھگڑوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہندو درباریوں کے مشورے سے 1582 میں اسلام اور باقی مذاہب کو ملا کر ایک نیا مذہب بنایا، جس کا اس نے نام دین الہی رکھا، اور اس کے بعد اس نے صلح کل کی پالیسی بھی نکالی۔ صلح کل کیا تھا؟ دوستوں، صلح کل ایک عربی اصطلاح ہے جس کے معنی ہے سب کے لیے امن یا سب کے ساتھ امن۔ مغل شہنشاہ اکبر نے اسے دین الہی کے ساتھ برصغیر پاک و ہند میں پہلی دفعہ نافذ کیا تھا۔ اکبر نے حکم دیا کہ سارے مذاہب کو اس طرح متحد کیا جا سکے تاکہ تمام مذاہب کا فائدہ سب کو حاصل ہو اور کسی بھی عقیدے کی برائی کو نظر انداز کیا جا سکے۔ دوستوں، اسمتھ نے اپنی ایک کتاب دی گریٹ مغل میں اکبر بادشاہ کی سوچ کو اور جو اس نے کام کیا اس کو اس طرح اپنی کتاب میں لکھا ہے: عزت خدا کو دی جائے گی، امن لوگوں کو، اور سلطنت کو تحفظ ملے۔ دوستوں، اکبر نے معاشرے میں مذہب دین الہی کے نام پر متعدد غیر اسلامی طریقوں کی منظوری دی، جس میں سورج اور آگ کی پوجا کرنا بھی شامل تھا۔ مسلمانوں کی مساجد میں اونچی آواز میں اذان دینے پر بھی پابندی تھی، اور گائے کو ذبح کرنے پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی۔ اسی طریقے سے کسی بچے کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر رکھنے پر بھی پابندی تھی۔ اب میں آپ کو دین الہی کے پیروکاروں کے بارے میں بتاؤں گا، کتنے تھے اور کون کون تھے۔ دوستوں، دین الہی مذہب کے کچھ زیادہ پیروکار نہیں تھے، اور اکبر کے وفات تک ایسا ہی رہا کہ اس مذہب کے اتنے پیروکار نہیں رہے۔ دوستوں، اکبر نے اپنے مذہب کے پیروکاروں کو ان کی وفاداری اور عقیدت کے بنا پر منتخب کیا اور ان کے سامنے دین الہی کی پیروی کا خیال پیش کیا۔ دین الہی کا سب سے پہلا پیروکار اور اس کے دربار میں موجود دیگر ارکان میں سب سے پہلے جس نے یہ دین قبول کیا وہ تھا بیربل۔ اگرچہ اکبر کے دور میں پیروکاروں کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں گئی تھی، لیکن یہ مذہب ایک فرقے جیسی شخصیت کے ساتھ رہا۔ دوستوں، یہ بیربل کون تھا؟ اب میں آپ کو بیربل کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا، ٹھیک ہے نا، کہ جس نے سب سے پہلے اس دین کو قبول کیا۔ مہیش داس راجہ بیربل اکبر کے دربار میں پہلا روشن خیال، جس نے شہنشاہ کے ذاتی طور پر تیار کیے گئے اس مذہب کو سب سے پہلا قبول کیا۔ یہ اکبر کے اہم ترین اور قریبی لوگوں میں سے ایک تھا، اور یہ اکبر کی فوج کا اہم مشیر اور چیف کمانڈر تھا۔ جب اکبر نے پہلی دفعہ اسے اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا تب وہ گلوکار کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہوا کرتا تھا، اور وہ اکبر کے دربار میں 9 جواہرات میں سے تھا، اور وہ پہلا بندہ تھا جس نے اس دین کو قبول کیا۔ دوستوں، اب میں آپ کو دین الہی کے اصولوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ ظاہر سی بات ہے، اب بندہ کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے پرنسپلس تو رکھتا ہی ہے نا، اس کے اصول تو رکھتا ہی ہے نا۔ تو اب میں آپ کو اس کے پرنسپلس یعنی اصولوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ دین الہی کے پیروکار ایک دوسرے کو اللہ اکبر یا جل جلالہ کے ساتھ سلام پیش کریں۔ کسی بھی قسم کے گوشت کا استعمال ممنوع تھا، کیونکہ گوشت کا استعمال ممنوع تھا، اس لیے پیروکاروں کو قصابوں یا شکاریوں کے ساتھ کھانا کھانا یا ان سے صحبت اختیار کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا۔ اور دوستوں، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سورج اور آگ کی پوجا بھی ضروری کی گئی تھی۔ اور بھی پرنسپلس ہیں، لیکن یہ میں نے آپ کو چند بتایا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب کوئی ایسا مذہب خود ساختہ مذہب بنائے گا تو اس کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی جو کھڑا ہوا ہوگا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اس کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ کیا اس کا کوئی عالم تھا، کوئی
دین کا کوئی ایسا علم رکھنے والا کوئی بندہ تھا جو اس کے خلاف کھڑا ہو پاتا، یعنی بادشاہ کے خلاف کھڑا ہو پاتا؟ تو جی تھا، اور انہیں کہا جاتا تھا مجدد الفسانی، یعنی شیخ احمد سرہندی ان کا نام تھا۔ یہ 17ویں صدی کے مسلمان اصلاح پسند ہے۔ اکبر کے دین الہی اور غیر اسلامی سرگرمیوں نے عام مسلمانوں کے مذہبی عقائد کو بہت متاثر کیا۔ دوستوں، یہ وہ وقت تھا کہ جب اکبر کی ان لبرل پالیسیز کی وجہ سے ہندو مذہب اسلام کو ہڑپنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس وقت اللہ نے مجدد الفسانی کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو بچایا۔ دوستوں، شیخ احمد سرہندی نے دین الہی کی غلط فہمی کا نہ صرف پردہ فاش کیا بلکہ اس شیطانی پھندے کے اثر کو روکنے کے لیے کافی تدبیریں کی۔ دوستوں، ان کی یہ کوششیں رنگ لائیں اور اللہ نے مسلمانوں کو ساتھ دیا، جسے اللہ ہمیشہ سے مسلمانوں کو ساتھ دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دین ختم کیسے ہوا، یعنی ختم دین اکبر۔ دوستوں، اکبر کی وفات کے بعد دین اکبری جلدی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے اتنے زیادہ بنا پیروکار تھے اور خلاف بھی اس کے کافی لوگ گئے تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جب کوئی ایسی چیز آتی ہے آپ کے ملک میں تو اس کے زہریلے اثرات تو رہتے ہی ہیں۔ اکبر کے مرنے کے بعد بھی اس کے زہریلے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے مسلم علماء اور صوفیاء نے کافی محنت کی۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔